الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہمیں وقتاً فوقتاً بدلتا ہوا نظر آتا ہے، یہ سب کچھ اللہ جل شانہ کی مرضی، اللہ جل شانہ کی منشا اور اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ جو موسموں کی تبدیلی ہے، یہ بھی اللہ جل شانہ کے حکم سے، اس کے امر اور اس کی اجازت سے ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دنیا میں ہم جتنا وقت بھی گزار لیں، یہ عارضی وقت ہے، یہ بہت ہی مختصر سی زندگی ہے، بالآخر یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر آخرت میں لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ جن لوگوں نے اس دنیا کو عارضی زندگی سمجھ کر یہاں کے لیے جتنی ضرورت تھی اتنی تیاری کی، اور اپنی اصل زندگی کے لیے جتنی ضرورت تھی اتنی تیاری کی، وہ بھی اس کا ثمرہ دیکھ لیں گے جنت کی شکل میں۔ اور جن لوگوں نے سب کچھ ہی اس دنیا کی زندگی کو سمجھ لیا، اپنی آخرت کی زندگی کو بھول گئے، تو وہاں وہ پچھتائیں گے اور جہنم کی شکل میں اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جہنم بہت ہی ایک خطرناک قسم کی جگہ ہے۔ وہاں جو تکلیفیں، جو مصائب انسانوں پر آئیں گے، کبھی انسان نے کسی نے ان کے بارے میں اس طرح سنا بھی نہیں ہوگا۔ وہ جو تکلیف، وہ جو درد ہوگا وہاں پہ، اس طرح کی تکلیف کبھی انہوں نے نہ سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی۔ تو جہنم اتنی سخت ہے کہ جب اس جہنم کو گرم کیا گیا تو بالآخر اس ہیٹ کی وجہ سے، اس گرمی کی وجہ سے جہنم نے اللہ سے درخواست کی کہ جیسے کوئی جگہ گرم ہو بہت زیادہ، تو پھر وہاں پہ انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ آدمی کہتے ہیں کہیں نہ کوئی نہ تھوڑی بہت ہوا کہیں سے آ جائے، تو جہنم نے بھی اللہ سے درخواست کی کہ مجھے بھی سانس لینے دیا جائے۔
تو اللہ جل شانہ نے اس کو سانس لینے کی اجازت دی۔ جب اسے سانس لیا، جیسے انسان سانس لیتا ہے نا تو سانس باہر نکالتا ہے پھر اندر لے کے جاتا ہے، تو جو یہ جو سانس لیا باہر نکالا تو اس کی وجہ سے یہ جو دنیا میں گرمی ہے یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے سانس کھینچتے تھوڑی سی ٹھنڈک پڑتی ہے، تو اس کی وجہ سے دنیا میں جو موسموں کی تبدیلی ہے اور سردی جو ہوتی ہے یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ احادیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی اس کی روشنی میں تو یہ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر اسباب بھی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں گرمی کے، کہ گرمی تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ابھی آئی ہے، بہت پہلے سے ہے، البتہ انسانوں نے کچھ کام ایسے اور کر لیے جس کی وجہ سے دنیا میں گرمی کا اضافہ ہو گیا اور دنیا میں گرمی کا سیزن بڑھتا جا رہا ہے۔ سردیاں سکڑ گئی، تھوڑی سی ہوئی، فیکٹریاں لگ گئی، بجلی آ گئی، مکانات سب جگہوں پر لینٹر یا چادریں آ گئی، اور لینٹر جب گرم ہوتا ہے جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا، چادریں گرم ہوتی جلدی ٹھنڈی نہیں ہوتی، اور بہت سارے اسباب، گاڑیاں جو چلتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہیٹ آتے ہیں، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، تو بے شمار کام انسانوں نے کیے جس کی وجہ سے بھی گرمی بڑھ گئی ہے اور اس میں اضافہ ہو گیا۔ ورنہ اس دنیا پر جب لوگ پہلے رہتے تھے تو بجلی نہیں تھی، ایسی کی ضرورت نہیں تھی، لوگ اس کے بغیر بھی زندگی گزارتے تھے، اس لیے کہ اس وقت گرمی اتنی نہیں ہوتی تھی۔ تو مقصد اور ہے بات کرنے کا، مقصد یہ ہے کہ جب یہ سردیوں کا سیزن آتا ہے تو اس وقت یہ سردیوں کا سیزن ایمان والوں کے لیے بہار کے موسم کی طرح ہے۔ کس اعتبار سے؟ نیکیاں کمانے کے اعتبار سے۔ سردیوں کی راتیں، سردیوں کے دن یہ ایمان والوں کے لیے یہ موسم بہار کی طرح ہے، خوش ہوتے ہیں، اور پھر اس میں عبادات کرنا بنسبت گرمیوں کے سردیوں میں آسان ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو گرمیوں میں روزہ 15 گھنٹے کا، 14 16 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، لیکن آج کل تو دن چھوٹا سا ہے، پھر گرمی نہ ہونے کی وجہ سے بھوک پیاس بھی انسان کو نہیں لگتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو سردیوں کے دن ہیں یہ دن بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں انسان کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ روزہ رکھنا نہایت آسان ہے، بہت آرام سے وقت گزر جاتا ہے، دن لمبا نہیں ہے، بھوک نہیں لگتی، گرمی کی شدت نہیں ہے، بلکہ گرمی ہے ہی نہیں، پیاس نہیں لگتی، تو روزہ تو ان دو چیزوں کی وجہ سے مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر سردیوں کی جو راتیں ہیں وہ بھی ایمان والے کے لیے بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے کہ رات لمبی ہے۔ گرمیوں میں تو یہ ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے، سوتے سوتے رات کو 11-12 بج جاتے ہیں، تو صبح نماز کے لیے بھی اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر بہت سے لوگوں کی نماز بھی چلی جاتی ہے، جماعت چلی جاتی ہے۔ لیکن سردیوں کی راتیں اتنی لمبی ہیں، عشاء کی نماز 7 سوا 7 ساڑھے 7 ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ فجر کی نماز 6:15 6 ساڑھے 6 تک چلی جاتی ہے، تو لمبی راتیں ہوتی ہیں۔ انسان کی نیند صبح 4 بجے تک 4:30 تک آرام سے پوری ہو جاتی ہے، اگر وہ رات کو 10 بجے بھی سوئے تو رات کو وہ اپنی ساری نمازیں پڑھ سکتا ہے جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اور سب سے عام بات یہ ہے کہ تہجد کا اہتمام بھی کر سکتا ہے۔ اگر اپنے رب کو پانا چاہتا ہے تو اس وقت یہ بہترین موقع ہوتا ہے۔ گرمیوں میں قدرے مشکل ہے لیکن سردیوں میں بہت آسان ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے جو لوگ فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں تو ان کے لیے احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں دی ہیں۔ پہلی بشارت یہ ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اور جماعت سے جا کے مسجد میں پڑھتا ہے تو اسے قیامت کے دن ایک مکمل نور حاصل ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، فرمایا اندھیروں میں، تاریکیوں میں
پیدل چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو کہ اس وقت جب کہ کوئی نور نہیں ہوگا، پل صراط پر سے جب لوگ گزریں گے ایک ہی نور ہوگا جو انسان کے عمل کا، اعمال کا نور ہوگا، اس کی برکت سے انسان وہ صراط مستقیم کو آرام سے پار کر جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ حدید میں اللہ جل شانہ نے اس کی حقیقت کو کھول کے بیان کیا ہے کہ جب وہاں ایمان والوں کے پاس نور ہوگا تو کچھ لوگوں ان کو کہیں گے کہ تھوڑا سا ہمارے لیے ٹھہر جائیے، ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دیجئے۔ تو ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ، وہاں سے جا کے نور لے کے آؤ، ہم نے تو وہاں سے لے کے آئے تھے۔ اور پھر حضور نے یہ بات بھی فرمائی کہ کسی شخص کا نور اتنا ہوگا جیسے مدینہ سے عدن کی بات ہے یا مکہ سے عدن کی بات ہے، یعنی یمن تک، سعودیہ سے یمن کتنا دور الگ ملک ہے، وہاں تک اس آدمی کا نور ہوگا، کسی کا زیادہ کسی کا کم، کرتے کرتے کسی کا اتنا ہوگا کہ ناخن سے آگے تک جائے گا بس۔ تو یہ فرق کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے جتنی محنت کی تھی آج اس حساب سے اسے اس کا بدلہ اور صلہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ نور ہر ایمان والے کے لیے جس نے جنت میں جانا ہے، یہ نور کو حاصل کرنا اور اس کو جمع کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ پھر جب وہ کچھ لوگ منافقین قسم کے جب ایمان والوں سے کہیں گے کہ انظرونا، کہ ہمیں بھی تھوڑا سا ہماری طرف نظر کرم کریں، نقتبس من نورکم، تھوڑا سا نور ہم بھی آپ سے تھوڑی سی روشنی لے لیں تاکہ ہم بھی پل صراط سے پار کر جائیں۔ جب ان سے کہا جائے گا کہ ارجعوا وراءکم، پیچھے جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں جا کے نور کو تلاش کرو۔ جب یہ والی بات وہ سمجھیں گے کہ شاید پیچھے کوئی جگہ ہے جہاں سے یہ نور تقسیم ہوا ہے اور وہ لیا ان کو، تو جب وہ پیچھے جائیں گے وہ سمجھیں گے، حالانکہ ایمان والوں کی مراد پیچھے سے دنیا تھی کہ دنیا سے ایمان جا کے حاصل کر کے آؤ، وہاں جا کے اعمال کرنے تھے، وہ تو تم نے کیا نہیں۔ تو یہ والی جب بات ہوگی اسی دوران کیا ہوگا، فَغُلِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، کہ اسی دوران ان ایمان والوں کے درمیان اور جو نام نہاد مسلمان تھے ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور وہ ادھر رہ جائیں گے، پھر وہ جہنم کے گڑھوں میں گر جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو نور ہے، اس نور کو اکٹھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اندھیروں میں انسان مسجدوں میں جائے، رات کی تاریکی ہے، صبح کی تاریکی ہے، اس تاریکی میں مسجد میں جائے اور جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو یہ کرتے کرتے جو انسان کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، یہ قیامت کے دن اس کے لیے یہ نور کا باعث ہوں گے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو قربانی کرتا ہے، یہ قربانی کا جانور دوبارہ سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ دوبارہ آئے گا اور قربانی کرنے والے کے لیے جہنم جو پل صراط ہے، پل صراط سے گزرنے کے لیے ایک براق بن جائے گا، اور وہ ایمان والا اس براق کے اوپر بیٹھ کر اس پل صراط کو پار کر جائے گا۔ تو یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، یہ نیک اعمال انسان کے لیے اس نور کا باعث ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضور نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ یہ سنتوں کے بارے میں فرمایا ہے، جو فجر کی سنتیں، فرمایا کہ یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ تو دیکھیں، اگر سنتوں کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے تو پھر جو فرض ہے ان کی قدر و قیمت تو اور بھی زیادہ ہے۔ وہ تو فرض ہے، اور ایک فرض انسان جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 27 درجے زیادہ اس کو وہی فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 27 درجے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے گھر میں وہ 2 فرض 27 بار پڑھے، ایک بار نہیں، پھر پڑھے 27 بار پڑھے، اور ایک آدمی نے ایک ہی بار جا کر مسجد میں جماعت کے ساتھ وہ پڑھ لیے، اس آدمی کا اجر و ثواب اس سے زیادہ ہے۔ تو کون اس طرح کر سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، کون پڑھ سکتا ہے 27 دفعہ؟ تو میرے بھائیو،
کہ فجر کی سنتوں کا اللہ جل شانہ نے اتنا اجر رکھا ہے تو فرضوں کا تو بہت زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مراد اشعری کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا گھر مسجد سے دور ہے، تو جتنا جس کا گھر مسجد سے دور ہے چلنے کے اعتبار سے، تو فرمایا کہ اتنا ہی اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ وہ دور سے اتنے زیادہ قدم چل گیا ہے، ہر قدم پر اللہ جل شان اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو نماز کا انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ وہ امام کے ساتھ نماز کو ادا کرے، جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرے، فرمایا اس کا ثواب بھی اس شخص سے کہیں زیادہ ہے کہ جس نے نماز پڑھ لی اور سو گیا۔ مطلب گھر میں نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں گیا، تو فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح چوتھی بشارت فجر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فرمایا کہ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنے تک۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت قرآن پڑھنا یہ حاضر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے وقت جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس وقت اللہ جل شانہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر پانچویں بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے، حضور نے فرمایا کہ لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر، فرمایا کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھ لے۔ یعنی جو آدمی بھی فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح ایک اور بشارت، چھٹی بشارت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا چاند تھا، فرمایا کہ تم لوگ بیٹوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ دیکھیں 14ویں رات کا چاند ہے اور تم دیکھ رہے ہو، تمہیں دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل صاف اور شفاف دکھائی دے رہا ہے۔ فرمایا کہ تم اپنے رب کا دیدار بھی ایسے کرو گے جیسے اس وقت تم چاند کو دیکھ رہے ہو۔ یا پھر حضور نے فرمایا کہ تمہیں اس دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، اس لیے کہ اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ فرمایا کہ اگر فجر اور عصر کی جو نماز ہے اس میں تم کوتاہی نہیں کرو گے تو اس کا بدلہ اللہ جل شانہ تمہیں اپنا دیدار کروا کے دیں گے، اس کے بدلے میں اللہ جل شانہ تمہیں اپنا دیدار کرائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے، اللہ نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف وہ دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جن لوگوں نے نیکی کی ہے دنیا میں، نمازوں کا اہتمام کیا، اندھیروں میں مسجدوں میں جاتے رہے، تو فرمایا کہ ان کے لیے خوبی ہے اور اس کے ساتھ ایک اضافہ مزید بھی کچھ عطا کیا جائے گا۔ تو ایک روایت کے مطابق یہاں زیادہ سے مراد اللہ جل شانہ کا دیدار ہے کہ جنت بھی ملے گی لیکن ساتھ ساتھ ان کو اللہ جل شانہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اور ساتویں بشارت فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والوں کے لیے ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی تو گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا۔
آدھی رات وہ تہجد پڑھتا رہا، اتنا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر اس کے ساتھ فجر کی نماز بھی اس نے جماعت کے ساتھ ادا کی، تو گویا کہ ایسا ہے کہ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد پڑھتا رہا، اتنا اجر و ثواب ہے۔ تو میرے بھائیوں، مشکل نہیں ہے، صرف اور صرف اپنی روٹین سیدھی کرنے کی ضرورت ہے، بس اپنے دل میں جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان سے کوتاہی ہو جائے تو انسان اگر اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے توفیق مانگے، مدد مانگے، تو اللہ جل شانہ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو توفیق دیتے ہیں۔ اور 8ویں بشارت، جو آدمی یہ فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے کی بخشش فرما۔ تو فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا کرنے کا ذکر خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ان کو حاملین عرش کہتے ہیں، وہ اللہ جل شانہ کی تسبیح کرتے ہیں اور پھر ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، یا اللہ تیرا علم تو ہر چیز کو وسیع ہے، تیری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ فاغفر للذین تابوا، یا اللہ تو ایمان والوں کی جنہوں نے توبہ کی ہے ان کی بخشش فرما دے۔ واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اور یا اللہ وہ تیرے راستے پہ چل پڑے ہیں ان کی بخشش فرما اور ان کے دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتنی زیادہ بشارتیں ہیں قرآن و سنت میں، اور قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء السماوات والارض اعدت للمتقین، فرمایا کہ اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو، دوڑو، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اتنی بڑی جنت ہے اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے۔ ہم یہاں پہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے 5 مرلے کے 10 مرلے کے ایک کنال میں جو مکان بنا کے خوش ہو جاتے ہیں، وہ سارا کچھ اسی کو سمجھ لیتے ہیں۔ جو ہمارے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے وہ تو اس کی چوڑائی تو آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جنت کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، وہ ان کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے۔ نویں بشارت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز بجماعت ادا کرنے کے بعد، مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر اذکار کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی وہ اشراق کی نماز پڑھے، تو فرمایا کہ اسے پورا حج اور عمرہ کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، تھوڑے سے وقت میں کتنی بڑی بات اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور 10ویں بشارت یہ ہے، حضور نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی بھی صبح کی نماز ادا کرے وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ تو آج کل کس آدمی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہو؟ آج کل تو انسان کی زندگی غیر محفوظ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچانک کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اور اگر باہر نکلا تو یہ امید نہیں ہے کہ شاید گھر کو صحیح سلامت واپس آ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان نمازوں کا اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ جا کے نمازیں مسجدوں میں ادا کریں، گھروں میں نمازیں نہ پڑھیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو آج تھوڑی سی مشقت تو ہوگی، لیکن یہ سردی کے موسم میں چلنا، سردی کے موسم میں یہ وضو کرنا، یہ اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اور یہی اجر و ثواب، یہ اندھیروں میں تاریکیوں میں چل کے مسجدوں میں جانا، یہ قیامت کے دن
جب پل صراط پر مشکل وقت آئے گا سب لوگوں کے لیے، جن لوگوں نے یہاں یہ مشقت تھوڑی سی برداشت کی ہے وہاں یہ نور کی شکل میں ان کو عطا ہوگا، اور وہ آرام سے اس نور کی برکت سے وہ اس پل صراط کے مشکل راستے کو پار کر جائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔